نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين صدق الله العظيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا اگر ہو تم کسی شک میں اس کتاب کے بارے میں جو اتاری ہے ہم نے اپنے خاص بندے پر فاتو بصورت من مثلہ تو لے آؤ تم ایک صورت اس جیسی وادعوا شہداءکم من دون اللہ اور بلا لو تم اپنے مددگاروں کو سوائے اللہ کے ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے فإن لم تفعلوا پھر اگر یہ کام نہ کر سکو تم ولن تفعلوا اور ہرگز نہیں کر سکو گے تم فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ تو پھر بچو تم اس آگ سے وہ جو ایندھن اس کا انسان اور پتھر ہے اعدت للکافرین جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ زیر درس آیات میں قرآن کریم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ معجزہ بتلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں اور ہر معجزہ حیرت انگیز ہے، لیکن سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے۔ اللہ پاک نے ہر نبی کو اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ معجزہ عطا کیا، لیکن جب وہ حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو ان کے معجزات کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ید بیضا کا معجزہ عطا کیا تھا، عصا کا معجزہ عطا کیا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا تو یہ معجزات کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا، لیکن اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کا ایسا معجزہ عطا کیا ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اس آیت میں اہل مکہ کو بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اہل مکہ نے، قریش نے قرآن کریم کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغلوب کرنے کے لیے ایٹی چوٹی کا زور لگایا، اپنی ساری طاقتیں صرف کر دی، جنگ کی، قتال کیا، سب کچھ ہوا، لیکن اس کی مثل نہیں لا سکے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے اس طرف غور نہیں کیا، سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، سوچا ہے، اور بعض نے کوئی ٹوٹا پھوٹا کلام تیار بھی کیا تو اپنوں ہی نے کہا کہ یہ اس معیار کا کلام نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے۔ صرف یہی نہیں کہ اس کی مثل لانے سے عاجز رہے، بلکہ وہ لوگ اپنی مجلسوں میں اس بات کا انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ کلام بے مثل کلام ہے، اور جو انصاف پسند لوگ تھے انہوں نے اپنے اس اعتراف کا مجلسوں میں اظہار بھی کیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب حج کا موقع قریب آیا تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے سب کو یہ فکر پیدا ہوئی کہ لوگ اطراف سے آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام سنیں گے، متاثر ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو جائیں۔ تو
تو لوگ ہم سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے تو ہمیں کوئی ایک بات طے کر لینا چاہیے کہ سب ہم جواب میں وہی بات کہیں۔ اس مجلس میں ولید بن مغیرہ بھی موجود تھے، یہ عمر میں بھی بڑے تھے اور عقل میں بھی ممتاز تھے۔ تو ان سرداروں نے ولید بن مغیرہ سے کہا کہ حج کا موقع آ رہا ہے، لوگ اطراف سے آئیں گے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے پوچھیں گے، تو آپ ہمیں کوئی بات بتا دیں کہ سب ہم آپ کے بارے میں وہی بات کہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بات میں اختلاف ہو اور ہم ہی ایک دوسرے کی تکذیب کرنے والے ہوں۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اچھا آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ آپ کو مجنون کہنا چاہیے۔ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ آپ کو مجنون نہ کہو، اس لیے کہ جب وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کریں گے وہ تو آپ کو فصیح و بلیغ عقل مند انسان پائیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لوگ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے۔ پھر کسی نے کہا کہ آپ کو شاعر کہنا چاہیے، تو اس نے کہا کہ شاعر بھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ جتنا میں شعر و شاعری کو جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی میرے برابر نہیں جانتا۔ آپ کے کلام کو اس کے ساتھ کچھ مناسبت ہی نہیں ہے۔ جب وہ آپ کا کلام سنیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہیں جھوٹا سمجھیں گے۔ کسی نے کہا کہ آپ کو کاہن کہنا چاہیے، اس نے کہا کہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کے کلام کو تو ان کے کہنے والے کلام کے ساتھ کیا مطابقت ہی نہیں ہے، یہ کلام کہاں اور وہ کہاں۔ لوگ جب یہ کلام سنیں گے تو تمہیں جھوٹا سمجھیں گے۔ پھر اس نے خود اعتراف کیا کہ یہ کلام ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر حلاوت ہے، رونق ہے۔ شعر کہنے والوں کے کلام میں ایسی رونق نہیں ہے، ایسی حلاوت نہیں ہے۔ پھر خود ہی اس نے مشورہ دیا کہ تم جو ہو آپ کے بارے میں کہو کہ آپ ساحر ہیں، جادوگر ہیں۔ جادو کے ذریعے کیا ہے، لوگوں میں تفریق پیدا کر دیتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان تفریق، بھائی بھائی کے درمیان تفریق، باپ بیٹے کے درمیان تفریق۔ تو یہ بات اختیار کرو۔ یہ اپنی طرف سے تدبیریں بھی کرتے رہے، کوششیں بھی کرتے رہے، لوگوں کو آپ سے قریب ہونے سے روکنے کے لیے محنت بھی کرتے رہے، لیکن جن کی قسمت میں اسلام تھا انہوں نے آپ سے قرآن سنا اور اسلام قبول کیا۔ ایک مرتبہ نضر بن حارث ان کا بڑا سردار تھا، اس نے قریش کو خطاب کیا کہ اے قریش، تم پہ ایک ایسی مصیبت آئی ہے کہ اس سے پہلے اس جیسی مصیبت تم پہ کبھی نہیں آئی۔ پھر کہا کہ ایک آدمی جو تم ہی میں پیدا ہوا، تم ہی میں جوان ہوا، تم اس کی عادات سے، اس کے اخلاق سے خوب واقف ہو، تم اسے صادق و امین کہتے ہو۔ اب جب اس کے سر میں سفیدی آنا شروع ہوئی تم نے اسے مجنون کہنا شروع کر دیا۔ خدا کی قسم وہ مجنون نہیں ہے۔ تم نے اسے شاعر کہنا شروع کر دیا، خدا کی قسم وہ شاعر نہیں ہے۔ کاہن کہنا شروع کر دیا، خدا کی قسم وہ کاہن نہیں ہے۔ پھر آگے اس نے ایک بات کہی کہ اس کے معاملے میں انصاف سے کام لو۔ یہ جو باتیں کر رہے ہو نا، یہ تو انصاف کی باتیں نہیں ہیں، انصاف کی بات کرو۔ یہ اپنے طور پر مجلسوں میں لوگوں کے سامنے تو یہ بھی کہتے تھے کہ قرآن نہ سنو، یہ بھی کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، انہوں نے خود گڑھ لیا ہے، لیکن تنہائیوں میں بیٹھ کر اعتراف کرتے تھے کہ یہ کلام حق کلام ہے۔ چنانچہ تین آدمی، ایک ابو جہل، دوسرا ابو سفیان اور تیسرا اخنس بن شریح، ان کے دل میں رات کے وقت خیال آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں رات میں قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کیا کرتے تھے کہ ہم چھپ کر جو ہے نا آپ کا کلام سنیں۔ چنانچہ یہ تینوں
اپنے اپنے طور پر علیحدہ علیحدہ کہیں چھپ کر بیٹھ گئے اور قرآن سنتے رہے۔ دیر تک قرآن سنا، جب واپس ہوئے تو اتفاق سے تینوں کا آمنا سامنا ہو گیا۔ ایک دوسرے سے پوچھا کہ اس وقت تم کیسے؟ تو پتہ چلا کہ قرآن سننے کے لیے آئے تھے۔ تو تینوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور کہا کہ کل سے ایسا نہ ہو۔ جب کل دوسری رات ہوئی تو پھر دل کے اندر یہی خیال آیا کہ کلام سننا چاہیے۔ یہ اپنے طور پر چھپ کر اسی طرح آئے اور قرآن سنتے رہے۔ جب واپس جانے لگے تو پھر ان کا آپس میں ٹاکرا ہو گیا۔ پھر پوچھا تو پتہ چلا کہ قرآن سننے آئے تھے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی۔ تیسری رات ہوئی تو پھر اسی طرح یہ آ گئے۔ اب کلام سننے کے بعد جب واپس جانے لگے تو ان کا آپس میں ٹاکرا ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے عہد لیا کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ہم اس طرح قرآن سننے آتے ہیں تو لوگ سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ رات تو انہوں نے عہد کر لیا۔ دن ہوا تو اخنس بن شریک اس نے لاٹھی لی اور پہلے ابو سفیان کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا کہ قرآن کریم کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو ابو سفیان نے دبے لفظوں میں اعتراف کیا کہ یہ سچا کلام ہے، حق کلام ہے۔ پھر اس نے وہی لاٹھی لی اور ابو جہل کے پاس گیا اور اس سے جا کر کہا کہ قرآن کریم کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے بارے میں تیری رائے کیا ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ دیکھیے، قبیلہ بنی عبد مناف سے ہمارے قبیلے کا ہمیشہ مقابلہ رہا۔ انہوں نے جو کام بھی کیا ہم نے اس کے مقابلے میں اس سے بڑھ چڑھ کر کیا، لیکن اب ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، میرے اوپر وحی آتی ہے، اس چیز میں ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، البتہ ہم ان پر ایمان لے جائیں گے۔ یہ اس نے اپنا فیصلہ سنایا اور ضد اور حد درمی کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لایا، کٹ بھی گیا، مر بھی گیا اور کیا کچھ ہوا۔ حقیقت میں وہ بھی جانتا تھا کہ یہ کلام کیا ہے، سچا کلام ہے، حق کلام ہے۔ تو اللہ پاک نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا کہ اگر تمہیں شک ہے تو اس جیسی صورت لا کر دکھاؤ۔ انہوں نے اپنا پورا زور لگایا ہے، سوچو بچار پوری کی ہے، کوشش کی ہے، لیکن اس اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم اس کی مثال لا ہی نہیں سکتے، قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ صرف تم ہی نہیں، اپنے سارے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ یہ چند سال پہلے، 2-3 سال یا 4 سال پہلے یہ مغربی ممالک والوں نے ایک شرارت کی کہ کچھ اشعار لے لیے، کچھ دوسری کتابوں کی عبارتیں لے لی، کچھ قرآن کریم لے لیا، ملا جلا کر انہوں نے میڈیا پر پیش کرنا شروع کیا۔ چند ہی دنوں میں اس میں ناکام ہو گئے۔ کہ مسلمانوں نے برملا کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا، نہ کر سکا ہے، نہ کر سکے گا۔ تو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کام نہیں کر سکتے اور قیامت تک نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے بچو جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس آگ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری۔